ذلیل و خوار ہوگا۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آپ کا رسول سب سے پہلے بنایا گیا، بھیجا سب سے بعد میں گیا، اور کوئی آپ سے کہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، آخر میں آئے رسول۔ آپ کو سکھا کے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت حوا، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو کہاں رکھا؟ جنت میں۔ جنت میں رکھا تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پوچھا آدم سے، اے آدم جنت میں کیسا لگ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مولا جنت تو بڑی اچھی ہے، ایک کمی مجھے لگ رہی ہے۔ جب ہوا ہم سب کی ماں جب پیدا ہوئی، ان کی بائیں پسند سے خوبصورت حسین و جلیل ایک عورت پیدا کیا، حضرت آدم اس کو چھونے جا رہے تھے۔ اللہ نے کہا رکو، ابھی نہیں چھونا ہے، ابھی عقد ہوگا، نکاح ہوگا، مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی، مہر ادا کرنا ہوگا۔ آپ جان لیجئے کہ دنیا میں انسانی جماعت کا سب سے پہلا رشتہ شادی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ کون ہو رہا ہے؟ شادی۔ سب سے پہلا رشتہ شادی ہے۔ یہاں تک کہ آدم کے جسم پر جو کپڑا پڑا ہے وہ بھی تیرا ہے، میرا کیا ہے تمہیں دوں مہر میں؟ اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے کہا آدم تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، مگر ہاں تم ایک چیز ادا کر سکتے ہو۔ کہا کیا؟ کہا میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، میرے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی بعد میں آئے آخر میں آئے پہلے نہیں تھے، ان سے پوچھنا کہ تمہارے باپ آدم کا نکاح کی مہر کیا تھی؟ کہیں گے درود تھی۔ تو درود تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب درود اس وقت محمد پہ پڑھا جا رہا تھا تو محمد تھے نہیں تو درود کس پہ پڑھا جا رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زماں ہے تمہارے لیے، مکین و مکہ ہے تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے کچھ نہ تھا اور آج میرے آقا کا صدقہ ہے جو پوری دنیا کھا رہی ہے۔ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور جب ان کو بھیجا تو قرآن میں فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں زمین پر میں محمد تمہیں بھیج رہا ہوں، اے لوگوں تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا اپنے رسول کو بھیجا۔ اب آپ کو میں ذہن کو آپ کو حاضر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کو بھیج کر احسان کیوں جتایا؟ چاہتا پروردگار، اس کی رحمتیں بہت ہیں، تمام نعمتیں تو اسی کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مسلمانوں، آسمان زمین سب اس کا احسان ہے، ماں باپ اس کا احسان، بھائی اس کا احسان، بہن اس کا احسان، رشتہ دار اس کا احسان، ہاتھ اور پیر اس کا احسان، آنکھیں اس کا احسان، زبان اس کا احسان، دانت اس کا احسان، پورے جسم کے اعضاء اس کا احسان۔ اور ایسا احسان کہ اگر جسم کے اعضاء میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے تو ہم لاکھوں کروڑوں لگا کے ویسی پا نہیں سکتے، پھر بھی اللہ نے ان چیزوں کا احسان نہیں جتایا۔ ماں باپ کا احسان نہیں جتایا، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا ان کا احسان نہیں، بہن کا احسان نہیں، بھائی کا احسان نہیں، احسان جتایا تو اپنے رسول کا، احسان جتایا تو محمد عربی کا۔ تو دیکھو اس میں بھی مصلحت ہے، اللہ نے ایسی چیز کا احسان جتایا ہے، میں آپ کو اب اس کو اور وضاحت کر کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ ماں باپ کا احسان نہیں جتایا، جبکہ ماں باپ کا بہت ایسا مرتبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور تمہاری ماں اکیلی ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو، تمہاری ماں آواز دے دے تو اپنی نماز چھوڑ کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے، اتنا احسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں تو آپ کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے، اتنا احسان ماں باپ کا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے حج کرا دیا ہے، طواف کرا دیا ہے، طواف کرا دیا، اور تمام طرح کے طواف کرانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کیا حق ادا کر دیا؟
اللہ کے نبی فرماتے نہیں، جو ماں کو تمہارے پیدائش کے وقت درد ہوا تھا تم نے اس کی بھی تک آپ نہیں ادا کیا. اتنا احسان ماں باپ. مگر اللہ نے کہا احسان نہیں جتایا. کیوں؟ اب آئیے میں بتاتا ہوں. جب آپ کی روح نکل جاتی ہے، روح کب سے اسری سے پرواز کر گئی، سارے رشتے ختم ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو یہ دنیا والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار کاندھے پہ اٹھا کے قبر تک لے جائیں گے. قبر تک ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جائیں اور سب آپ کو وہاں چھوڑ کے چلے آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ سب چھوڑ کے چلے آئیں گے. آپ کو منو من مٹی کے اندر ڈال دیں گے، ڈال کے چلیں گے. جب آپ کی قبر میں آنکھ کھلے گی تو آپ اپنے آپ کو گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے. بیوی کہاں گئی، بھائی کہاں گئے، بچے کہاں گئے، بھائی رشتہ دار کہاں گئے، بہن کہاں گئی، تمام لوگ کہاں چلے گئے؟ پتا چلا وہاں کوئی نہیں ہے. اب آپ دنیا کی منزل سے، دنیا کے عالم دنیا سے آپ رخصت ہو چکے، عالم آخرت میں آ چکے. آپ جب تڑپتے ہوں گے، پریشان ہوں گے، آپ کے رشتہ دار احباب سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایسے وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دینے آئے گا تو آپ کے رسول آئیں گے، سید ابرار آئیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے. وہ نورانی چہرہ آئے گا جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے. اے موت مجھ کو تب سے تیرا انتظار ہے. اور قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا. سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، ہے شب گور محبوب سے ملاقات کی رہا. اس وقت کون آ رہا ہے بتائیے؟ کون آ رہا ہے؟ آپ کے رسول آ رہے ہیں. تو اللہ نے ایسوں کا احسان نہیں جتایا جن کا رشتہ دنیا تک رہے، ایسے کا احسان جتایا جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے. اب آئیے میدان محشر میں اللہ نے آپ کو بڑا اچھا جسم دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، کتنی اچھی ڈیزائننگ کی گئی آپ کی. آپ کے دانت دیکھیے، چبانے والے دانت اندر، کھینچنے والے دانت کنارے، نوچنے والے، اور سامنے مسکرانے کے لیے اچھے دانت دیے. کتنی اچھی ڈیزائن کی اللہ نے آپ کی. اور سنیے، دنیا کے تمام جانور جو بڑے طاقتور ہیں، بڑے فربا ہیں، بڑی ہمت اور قوت رکھتے ہیں، آدم خور جانور، اللہ نے ان کو طاقت تو ضرور دی مگر دانے کے سامنے یہ سر جھکا لیتے ہیں. ان جانوروں کو جب بھی کھانا کھاتے آپ دیکھیں گے نا، تو جب یہ کھانا کھانے بیٹھیں گے، دانا ڈالا جائے ان کے سامنے، تو کتنا ہوں بڑا آدم خور جانور ہو، شیر ہو، مگر وہ اپنا سر جھکا کے کھاتا ہے. کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ بتائیے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ گھوڑے کو دیکھا ہے سر جھکا کے کھاتے ہوئے، اونٹ کو دیکھا ہے سر جھکا کے کھاتے ہوئے، سب سر جھکا کے کھاتے. یعنی دانے کے سامنے سب کا سر جھک جاتا ہے، مگر اللہ نے آپ کا سر دانے کے سامنے نہیں جھکنے دیا، بلکہ آپ کا نوکر آپ کو ہاتھ بنایا اور اس ہاتھ سے کہا تم لقمہ اٹھا کر تجھے جھکنا نہیں پڑے گا، بلکہ تیرا ہاتھ لقمہ بنا کے تیرے منہ تک پہنچائے گا. پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ ہم جھکتے ہیں کھانا کھاتے نہیں، دانا دیوانے والا بناتے منہ میں لا کے ڈالتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، تو انسان ہے، تو انسان ہے، ہم تجھے دانے کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے، بلکہ تو جھکے گا تو اپنے خدا کے بارگاہ میں جھکے گا. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں. اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی آپ کو جھکنے نہیں دیا. کہا دانا یہ تیرا نوکر ہاتھ ہے نا بنانے والا، کھا مگر تو جھکے گا نہیں. اب آئیے دیکھیے قیامت کے دن اللہ نے اس ہاتھ کا بھی احسان نہیں جتایا، اس آنکھ کا بھی احسان نہیں، اس دانت کا بھی احسان نہیں، اس ناک کا بھی احسان نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ میدان محشر میں جب اللہ کے حضور تم حاضر ہوگے تو تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تمہاری زبان کہے گی تم نے کون کون سے گناہ کیے، زبان بتائے گی مولا تو نے اسے بولنے کو دیا تھا، اس نے کتنی بری باتیں مجھ سے بولی. آنکھ کہے گی مولا تو نے اسے دیکھنے کو دیا تھا، جس نے اچھی چیزیں نہیں دیکھی گندی چیزیں بھی دیکھی. کان گواہی دے گا تمہارے خلاف، ہاتھ گواہی دے گا تمہارے خلاف، پیر گواہی دے گا تمہارے خلاف. تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے گناہ کو اللہ کے سامنے گنائیں گے. قسم خدا کی اللہ نے اسی لیے جسم کے اعضاء کا بھی احسان نہیں جتایا، تاکہ اللہ چاہتا تھا کہ جب جسم کے اعضاء آپ کے گناہ گنائیں گے تو مصطفیٰ وہاں بھی آپ کے گناہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے مولا یہ گناہ
गुनहगार है, इसका जिस्म कह रहा है, इसकी जबान कह रही है, इसकी आंख कह रही है, इसका कान कह रहा है, मगर मौला ये गुनहगार जरूर है मगर तेरे महबूब का उम्मती है, इसे माफ कर दे। ए महबूब, ए परवरदिगार, ये मेरी उम्मत का है, मैं तुझसे कह रहा हूं इसे माफ कर दे। अल्लाह ने ऐसे रसूल का एहसान जताया जिसकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आ रही है, जिसकी मोहब्बत कब्र में भी काम आ रही है, और जिसकी मोहब्बत मैदान महशर में भी काम आ रही है। इसलिए हम अपनी हर खुशी और